وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام و معزز خواتین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبے دیے تھے ان خطبوں کا تذکرہ چل رہا ہے. اس سے پہلے جو روایتیں گزری، جو خطبے گزرے، تو اس میں سے عرفہ منی کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا مشہور خطبہ دیا تھا قربانی کے دن، اس خطبے کا تذکرہ گزرا. منی یعنی قربانی کی 10ویں تاریخ اور پھر منی کے دیگر ایام جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، ان ایام میں جب تک آپ کا قیام تھا 13 ذی الحجہ تک، تب تک آپ نے مختلف موقع پر لوگوں کو ہدایتیں دیا ہے اور چھوٹے چھوٹے خطبے آپ کے اس سلسلے میں مذکور ہیں. چنانچہ اب انہی خطبوں کا تذکرہ ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے دن مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے اور کون سا یہ مقام ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرے گا، غلطی کرے گا، کسی پر ظلم زیادتی کرے گا، کسی کو ستائے گا، تو مجرم کا وبال اسی مجرم کے اوپر ہوگا، دوسرے کے اوپر نہیں ہوگا. یہ نظام دنیا میں نہیں چلتا ہے اور یہ نظام آخرت میں بھی چلتا ہے کہ جس نے ظلم کیا، جس نے جرم کیا، گنہگار وہی ہوگا اور حساب کتاب اللہ رب العالمین کی یہاں اسی کو دے گا اور اسی کو دینا ہوگا. اسی طریقے سے دنیاوی امور اور معاملات میں بھی اگر جرم کسی نے کیا ہے تو پکڑا اسی کو جائے گا، سزا اسی کو دی جائے گی، اس کے مقابلے میں کسی اور کو سزا نہیں دی جائے گی. چنانچہ آپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا الا لا یجنی جان علی ولدہ، خبردار رہنا کسی بھی آدمی کے جرم کا بدلہ اس کے لڑکے سے نہیں لیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی بھی شخص کے ظلم کا بدلہ اس کے باپ سے نہیں لیا جا سکتا ہے. یعنی اگر ظلم اور زیادتی کا کام، مجرم ہونے کا کام اگر باپ سے سرزد ہوا ہے تو اس کے عوض میں بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا، اس کے عوض میں بیٹے کو نہیں ستایا جائے گا، اس کے عوض میں اس کے گھر کے کسی اور کو نہیں ستایا جائے گا. یہ ہے دین اسلام کا نظام. اگر بیٹے نے جرم کیا ہے تو باپ کو نہیں پکڑا جائے گا، اس کے چچا کو نہیں پکڑا جائے گا، اس کے بھائیوں کو نہیں پکڑا جائے گا. جی ہاں، تو یہ بات آپ نے
حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کے سامنے ایک نظام اور ایک قانون کے طور پر بتایا تھا کہ ذرا ایک خیال رکھنا، جو آدمی جرم کرتا ہے مجرم اسی کو سمجھا جانا چاہیے اور اس کے عوض میں کسی اور کو نہیں ستانا چاہیے۔ جی ہاں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے اور جو پیغام ہے، آپ دیکھیے کتنا واضح اور کتنا ہی منصفانہ پیغام ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، جرم کوئی کرتا ہے پکڑا کوئی جاتا ہے، بیٹا جرم کر کے فرار ہے باپ کو پکڑا جاتا ہے اور اس کے گھر والوں کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو ستایا جاتا ہے۔ دین اسلام کہتا ہے نہیں، یہ مجرمانہ عمل ہے، یہ ظالمانہ عمل ہے۔ جس نے جرم کیا اس کو پکڑو، اس کو تلاشو، کسی غیر کو اس کی جگہ پہ نہ پکڑو، کسی غیر کو نہ ستاؤ اور کسی غیر پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ یاد رکھنا، اس ملک میں، اس وطن میں، یعنی مکہ مکرمہ میں یا جزیرۃ العرب میں شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ یہاں کفر اور شرک ہو، لیکن یاد رکھنا کہ وہ تم کو اگرچہ یہاں پر شرک نہ کرا سکے، اگرچہ یہاں پر تم کو نہ گھما سکے اپنے دین سے، لیکن پھر بھی وہ تمہارا پیچھا یہاں بھی نہیں چھوڑے گا، اور وہ چیزیں جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، وہ چیزیں جس کو تم معمولی سمجھتے ہو، انہی چیزوں پہ شیطان تم کو پھنسائے گا اور انہی گناہوں کو تم سے سرزد کرائے گا، اور اسی میں وہ تم کو پھنسا کر کے اور اپنا بھی خوش رہے گا کہ چلو ہم نے کچھ تو ان لوگوں کو ان کے دین سے پھیر دیا۔ لہذا شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، یعنی شیطان کے پھنسانے میں نہیں آنا، اپنے آپ کو ذرا محفوظ رکھنا شیطان کی پکڑ سے، شیطان کے گرفت سے، اور اپنا ہوشیار رہنا کہ جو کام تم کر رہے ہو، جس کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو اسی گناہ کے ذریعے سے شیطان ہم لوگوں کو پھنسا لے اور اپنے دین سے دور کر دے۔ تو یاد رکھنا، یہ چیزیں جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو ان کے ذریعے سے بھی وہ تم لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ لہذا گناہوں میں سے، غلطیوں میں سے ذرا دھیان دینا، ایسی بے توجہ ہی نہیں کرنا پھر یہ تو چلتا ہے یہ تو معمولی چیز ہے، نہیں۔ جرم جو ہوتا ہے، گناہ جو ہوتا ہے، وہ بہرحال گناہ ہی سمجھا جائے گا۔ تو دیکھو شیطان کہیں تم کو اپنے بہکاوے اور پھسلانے میں اس طریقے سے تمہارے دماغ میں ڈال نہ دے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے اور یہ بڑا گناہ کہاں ہے، لہٰذا چلو اگر کر ہی ڈالو گے تو کیا حرج ہے۔ جی نہیں، ایسا مزاج نہیں بنانا، یہ شیطانی مزاج ہے۔ دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مینا میں اس مقام پر قربانی کیا ہے جہاں آپ نے قربانی کیا تھا، بتایا کہ دیکھو میں نے قربانی یہاں پر کیا ہے، لہذا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی قربانی اسی جگہ پر کرو جہاں میں نے کیا ہے، بلکہ پورا مینا کا میدان جو ہے یہ قربان گاہ ہے۔ حجاج کرام مینا کے میدان میں سرائے کہیں بھی جو ہے اپنے جانوروں کو ذبح کر سکتے ہیں، اور میں نے یہاں پر وقوف کیا ہے جبل عرفات میں۔ جبل عرفات کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، ان پتھروں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا میدان عرفات میں۔ آپ نے کہا کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ جو حج کرنے آئے یہ اسی جگہ پر قیام کرنا چاہیں جہاں میں نے کیا ہے، یقیناً ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، اور ایسا کرنے میں لوگوں کو بڑی مشقت اور بڑی پریشانیاں ہو جائیں گی۔ لہذا آپ نے اسی دن یہ واضح فرما دیا تھا کہ دیکھو کس جگہ کے لیے کوشش کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہوگا، پورا عرفات کا میدان یہ تمہارے لیے قیام گاہ ہے، جہاں بھی تم کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعائیں کرو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ جو ہے مزدلفہ کے میدان کا ہے کہ
کہ میں نے مشرق حرام کے پاس ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے پاس میں نے قیام کیا تھا، لیکن پورا مزدلفہ کا میدان یہاں قیام کرنے کے لیے ہے، کسی بھی جگہ قیام کرو گے تمہارے حج سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لہذا ان جگہوں پر جہاں میں نے جو کام کیا ہے وہاں آ کر کے بھیڑ لگانے کی، ایک دوسرے کو دھکا دینے کی اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی میں آپ نے رمی جمار کرتے ہوئے فرمایا تھا، آپ اپنے اونٹنی پہ سوار ہو کر آپ رمی جمار کر رہے تھے، اور رمی جمار کے وقت آپ نے فرمایا تھا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو، فإنی لا ادری لعلی لا حج بعد حجتی ھذا، مجھ سے معلوم نہیں کہ اس حج کے بعد اب میں دوبارہ حج کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، یہ میں قطعی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ لہذا آپ لوگ میرے حج کو دیکھو، اور جو باتیں میں آپ لوگوں کو حج کے تعلق سے بتا رہا ہوں ان باتوں کو ذرا دھیان دینا اور انہی کے مطابق حج کرنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ بھاڑ کی جگہوں کے لیے جہاں لوگوں کو زیادہ دھکا دینا پڑتا ہے ویسی جگہوں پر جمع ہونے کے لیے گویا کہ حجاج کرام کو منع فرمایا ہے۔ یہ کوئی نیک کام نہیں ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ آج کتنے حجاج کرام ہیں جو خانہ کعبہ میں جب طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، گالیاں بھی دے دیتے ہیں۔ بھلا بتائیے یہ کتنا بڑا مجرمانہ عمل ہوتا ہے کہ آدمی حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہے اور اس کے گھر کے نیچے اس کے گھر کے سائے میں گالیاں بکتا ہے اور لوگوں کو جو ہے دھکا دیتا ہے اور لوگوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مختلف نام کا لے کر کے یہ واضح فرما دیا ہے کہ بھیڑ بھاڑ لگانے کی قطار کسی جگہ پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مختصر سی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ محرم آدمی یعنی جو حالت احرام میں آنا چاہتا ہے، اگر اس کے پاس جوتے نہیں ہو تو وہ موزہ پہن سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ازار نہیں ہے تو وہ اگر تہبند نہیں ہے تو یہ جامہ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن موزے کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، دوسری روایتوں میں ہے کہ اس کو کعبین یعنی ٹکنے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے نیچے سے کاٹ لینا، ٹکنا نہیں ڈھکنا چاہیے حالت احرام میں، مطلب یہ تھا۔ تو یہ مجبوری کی صورت میں آپ نے لوگوں کو سروال جس کو جامہ پائجامہ کہا جاتا ہے اس کے پہننے کی اجازت دی تھی، لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر وہی کپڑا پہننا پڑے گا جو بلا سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس نہ ہو تو یہ شرط ہے اس کے ساتھ کہ آپ نے وہاں لوگوں کو اتنی اجازت دے دی تھی۔ رمیے جمار کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت یہ دی تھی کہ اے لوگوں، جب آپ لوگ رمیے جمار کرو، شیطان کو کنکری مارو تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں استعمال کرو، جس کو آدمی کہیں بیٹھا رہتا ہے اٹھا کر کے ادھر ادھر کھیلتا رہتا ہے، پھینکتا رہتا ہے، تو اس طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں تو اس طرح کی کنکریوں سے رمیے جمار کرو، اور اپنے آپ کو دین میں غلو پسندی سے بچاؤ۔ ایسی جگہوں پر لوگ زیادہ جذبات میں آ جاتے ہیں اور وہاں شیطان مارنے کی جگہ پر کنکریوں کے بجائے کچھ اور چیزیں بھی استعمال کرنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کارے خیر کر رہے ہیں، اور دل میں یہ تصور لاتے ہیں کہ واقعی ہم شیطان کو مار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان کو مارنا نہیں ہے، یہ ایک رمز ہے شیطان کو ایذا پہنچانے کا
جو جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے، لہذا آپ جوتا چپل استعمال کریں، لاٹھی ڈنڈا استعمال کریں، یا جو بھی آپ کی چیز، آپ کے ہاتھ میں جو بھی چیز ہے اس کو پھینک کر کے اس نشان کو ماریں، تو یقیناً یہ دین میں غلو ہے۔ کتنے سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں کے باوجود بھی اس طریقے سے غلو کا کام کرتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر کے اپنے اپنے جوتے اور چپلوں سے وہاں اس کو نشان کو مارتے ہیں، اس کو نشانہ بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے شیطان کے دشمن ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے وہاں بھی شیطان لگا ہوا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے وہی لوگوں کو پھیر رہا ہے۔ جس جگہ پر آپ نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا، اسی جگہ پر ظاہروں کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ وہاں جا کر کے وہ کام کرتے ہیں جس سے صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ تو غلو یہ ہے کہ کنکریوں کے بجائے آدمی بڑے بڑے پتھر استعمال کرے، غلو یہ ہے کہ کنکریوں کے بجائے دوسری چیز استعمال کرے، غلو یہ بھی ہے کہ 7 کنکریوں کے بجائے آدمی اور 8 9 10 11 12 یا جتنی مرضی ہو اتنا ماننے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و شریعت میں جو حد بندی کر دی ہے، بس وہی اتنے میں رہنا کامیابی ہے، اور وہی دین و شریعت ہے۔ اس سے تجاوز کرنے کو غلو کہا جاتا ہے، حد سے آگے بڑھنا کہا جاتا ہے۔ تو جو حد اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ بھی متعین کر دیا ہے، تو اس کے حد کے اندر ہی انسان کو رہنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمار کے وقت یہ بات فرمائی تھی اور کہا تھا کہ دیکھو، اگر دین میں غلو پسندی سے کام لوگے تو تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان امتوں نے دین میں تجاوز کیا، انبیاء اور رسول نے جو حد بندی کر دی تھی اس حد بندی سے آگے چلے گئے، انہوں نے جو بتایا تھا اس پر اتفاق نہ کرتے ہوئے اور زیادہ کرنے لگے، بدعتوں کا ایجاد کر لیا، نئی نئی چیزوں کو اپنے دین میں داخل کر لیا۔ تو ذرا مسلمانوں دھیان دینا، اپنے آپ کو اس طرح کے زیادتیوں سے جو دین کے نام پر دین میں کی جاتی ہے اپنے آپ کو بچانا، غلو نہیں کرنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا، کیونکہ سابقہ امتوں کی ہلاکت، ان کے دین کی تباہی اور ان کی تباہی اور بربادی کی اصل وجہ وہی تھی، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے دین کو نقصان پہنچایا اور اپنے دین کو تباہ اور برباد کر لیا، اور ساتھ ہی خود بھی تباہ اور برباد ہو گئے۔ لہذا تم لوگ ایسا نہیں کرنا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمار کرنے کے بعد یا اس موقع سے آپ نے فرمایا تھا، اور جب رمی جمار سے آپ واپس ہو رہے تھے تو آپ نے جو باتیں وہاں بتائی تھی، تو ایک خاص بات آپ نے یہ بتائی تھی کہ دیکھیے مسلمانوں، تم لوگوں کا ذمہ دار جو بھی انسان بنا دیا جائے، اگر مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہو جائے کہ وہ تمہارا ذمہ دار ہے، جو ہے مختلف جو جمعیتیں ہوتی ہیں اس میں لوگ مل کر کے کسی کو ذمہ دار بنا دیں، اپنے گاؤں اور اپنے گھر اور اپنے قبیلے، اپنے محلے میں اگر کسی کو لوگ مل کر کے محلے کا ذمہ دار بنا دیں، تو جو بھی ذمہ دار بنا دیا گیا ہے اب اس ذمہ دار کی مخالفت قطعاً نہ کرو، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، جب تک وہ دین کے مخالف کا حکم نہیں دیتا ہے تب تک اس کی اطاعت فرما برداری کرتے رہو۔ اگر وہ ذمہ دار کسی ایسی چیز کا حکم دے جو دین کے خلاف ہے تب نہ ماننا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے دراصل اسی حکم کے پابند چھوٹے اور بڑے، ذمہ دار اور ماتحت سبھی ہیں۔
تو جہاں اللہ کی نافرمانی ہے تو انسانوں کی نافرمانی آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھنا، جو تمہارے ذمہ دار ہو، تمہارے خلیفہ ہو، تمہارے عمرا ہو، تمہارے حکام ہو، چاہے اعلیٰ پیمانے کے ہو یا چھوٹے پیمانے کے ہو، ہر ایک کی اطاعت اور فرما برداری کرنا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگرچہ ایک ایسا غلام جو کالا کلوٹا ہو، بد شکل ہو، جس کا کان کٹا ہوا ہو، اگر ایسے بھی انسان کو وہ اپنا مسلمان ذمہ دار بنا لے تو اس کی بھی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے، لیکن کب تک؟ جب تک وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے مطابق تم کو لے کر کے چلے، اور جب تک وہ دین کے مطابق تم کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے، تب تک اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین کی کتاب کی مخالفت ہو رہی ہے اور اگر دین کی مخالفت ہو رہی ہے اپنے امیر کے جانب سے، اپنے ذمہ دار کی جانب سے، تو ایسی صورت میں اطاعت اور فرما برداری نہ کرنا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً اطاعت اور فرما برداری تمہارے لیے بالکل ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر یعنی جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری کو ساتھ میں اکٹھا بیان کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے یاد دہانی اس مسئلے پر کر گئے کہ دیکھو اطاعت اور فرما برداری کو لازم پکڑنا، جو ذمہ دار ہیں ان کی مخالفت نہ کرنا۔ مخالفتیں دراصل اس وقت ممنوع ہے جب یہ مخالفتیں محض مخالفت کے لیے ہوں، یہ مخالفتیں محض ان کی جگہ پر آنے کے لیے ہوں، یہ مخالفتیں محض ہٹانے کے لیے ہوں۔ بعض مخالفتیں ایسی ہوتی ہیں جو دراصل نصیحت کے طور پر آتی ہیں، امیر کچھ کہتا کرتا ہے لیکن بات اس کے خلاف کچھ اور آتی ہے۔ اگر یہ بات ارشاد کے طور پر ہو، اگر یہ بات نصیحت کے طور پر ہو، خیر خواہی کے طور پر ہو، تو جو اس کا سلیقہ ہوتا ہے اس طریقے سے اگر اس کو پیش کیا جائے تو یقیناً یہ چیز قابل ستائش ہوتی ہے، اور یہ الدین النصیحہ میں آتی ہے۔ امیر کے ساتھ بھی نصیحت اور خیر خواہی کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو خیر خواہی یہی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کہیں وہ غلط سوچ رہا ہے، وہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے جو دین اور شریعت کے خلاف جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں عوام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو بتائے اور ان کو نصیحت کرے، خیر خواہی کے طور پر واضح کرے کہ یہ آپ کا کام ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک یہ ہے۔ تو اس کو دراصل مخالفت نہیں کہا جاتا ہے، دراصل یہ خیر خواہی کی بات ہوتی ہے اور بھلائی کی بات ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ اس طویل روایت میں نہیں ہے بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھیے جو لوگ مدینہ منورہ سے حج کرنے جائیں گے یا وہ تمام لوگ جو مدینہ منورہ کے راستے سے جائیں گے تو ان کے احرام باندھنے کا مقام ذوالحلیفہ ہے، اور جو شام کی جانب سے آئیں گے تو ان کا مقام جعفہ ہے احرام باندھنے کے لیے، اور جو نجد کی جانب سے آئیں گے تو ان کے لیے احرام باندھنے کی جگہ قرن منازل ہے، جو لوگ یمن کی جانب سے آئیں گے تو ان کے احرام باندھنے کی جگہ یلملم ہے، اور جو لوگ مشرق یعنی عراق کی جانب سے آئیں گے تو ان کے لیے ذات عرق مقام ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جن کو میقات کہا جاتا ہے، چاروں طرف سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہیں جن کو میقات مکانی کہا جاتا ہے، جگہ کی میقات یعنی یہی جگہ ان کے لیے متعین ہے۔ اگر وہ کوئی آدمی شام سے جاتا ہے تو جب یہاں پہنچے گا تب یہاں پہنچ کر کے احرام باندھے گا، اس سے پہلے احرام باندھنا اور اس کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بھلے لباس انسان بدل دے لیکن نیت دراصل اسی مقام سے کرنا ہوتا ہے جہاں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ اور میقات متعین کر دیا ہے۔ یہ تمام مقامات ایسے ہیں جو انتہائی مشہور معروف ہیں، اور اس طرف سے آنے والے حجاج
ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو مقام خیف میں جو مینا کا ایک اہم مقام ہے اور جہاں آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے، تو وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا تھا علم کے تعلق سے اور اپنی باتوں کو یاد رکھنے اور پہنچانے اور دعوت و تبلیغ کے تعلق سے آپ نے فرمایا تھا اللہ رب العالمین اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس آدمی کے چہرے کو بارونق بنائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جس نے میری باتوں کو سنا اور سننے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد دوسروں تک اس کو پہنچا دیا۔ ایسے آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کو یہ بات اس وقت بتائی جاتی ہے جب آپ جو ہے اس میدان میں میلہ کے میدان میں وقفے کے ساتھ دین کی باتوں کو دہرا رہے ہیں، تو وہی یہ بات آپ نے واضح کر دیا ہے کہ میری باتوں کو سننے والا، اس کو یاد کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا یہ ایسا شخص ہوگا جس کو میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو بارونق بنائے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت سے علم کے اٹھانے والے ایسے لوگ ہیں جو اس کے معنی مفہوم کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ علم جہاں پہنچائیں گے وہ لوگ اس کے سمجھ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھنے والے ہوں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں کوئی مسلمان خیانت نہیں کر سکتا، یعنی کسی مسلمان کو اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کام کرو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کرو، کوئی کام دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کسی یعنی دینی کام اور دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں اپنے عمل میں اخلاص لانا عمل میں یہ ایک صاحب ایمان کی علامت ہے۔ اگر آدمی اخلاص سے کام نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس علامت سے وہ عاری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو عمل میں اخلاص لانا یہ ایک مومن کی شان ہے۔ ایک مومن کا دل ایسا کام نہیں کرے گا جس میں اخلاص نہ پایا جائے۔ اور دیکھو جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں ان ذمہ داروں کی خیر خواہی کرنا، تو خیر خواہی مختلف طرح سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی باتوں کو سنو اور ان کے کہنے کے مطابق عمل کرو، اگر ان سے غلطی ہو رہی ہے تو نصیحت کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیے ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن آدمی کا دل اس میں خیانت نہیں کرے گا، یعنی اگر خیانت ہو رہی ہے تو سمجھیے کہ ایمان بہت کمزور ہے، یہ تو نفاق کی علامت ہے جو دوسری جگہ آپ نے بتایا تھا۔ اور ایسے ہی آپ نے کہا کہ جو مومن ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کی جماعت کو نہیں چھوڑتا ہے، مسلمانوں کے خلاف نہیں جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا نہیں ہے، مسلمانوں کے خلاف جاسوسی نہیں کرتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں کی جو جماعت ہے اسی کو لازم پکڑتا ہے، اسی کو اختیار کرتا ہے۔ یعنی ایک مومن کو ایسے ہی ہونا چاہیے، اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ اس کے خلاف کرتا ہے تو گویا کہ اس کی جو شان ایمانی ہے، اس کی جو شان اسلامی ہے وہ اس کے خلاف کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو تمام مسلمانوں کو شامل ہوتی ہے۔ مومن جب بھی دعا کرتا ہے تو خالی اپنے آپ کے لیے دعا نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو شریک کرتا ہے۔
لہذا ایک مومن کی شان یہی ہے کہ جب وہ دعائیں کرے تو اپنے لیے بھی کرے، اپنے قرب و جوار قرابت داروں کے لیے کرے، دوست احباب کے لیے کرے اور تمام مسلمانوں کے لیے کرے۔ آپ نے دعا سکھلایا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات، اے اللہ تمام مومن مردوں کو اور تمام مومنہ عورتوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تمام مسلم مردوں کو اور تمام مسلمہ عورتوں کو معاف فرما دے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ خود نماز میں اتحیات میں جو دعا آپ نے بتایا ہے تو وہ دعا تمام نیک اور صالح مسلمانوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اتحیات میں ایک دعا ہے آخر میں، تو اس دعا کو یہاں نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے۔ اس دعا یقیناً تمام نیک اور صالح مسلمانوں کو پہنچتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مومن کی دعائیں تمام مومنوں کو جانا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنی ہی آپ کے لیے دعائیں کرے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں اچھی طریقے سے سمجھ لو میری باتوں کو جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے تو اپنی باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہنچا دیا، لہذا اس کو ذرا دھیان دینا، میری باتوں کو بغیر سوچے سمجھے نہ عمل کرنا، بغیر سوچے سمجھے لوگوں تک نہ پہنچانا، پہلے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لینا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا۔ تو دیکھو میں جو تم کو بتا رہا ہوں بڑی اہم بات اور بڑی ہی پوائنٹ کی بات ہے، فقد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا امرا بینا کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں دھیان دینا، میں تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑ کر کے جاتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو قبول کر لیا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور میری یہ بات کھلی ہوئی کتاب ہے، بالکل واضح بات ہے، ایسی بھی نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت عقل لگانے کی ضرورت ہے۔ میری یہ بات کیا ہے؟ میرا یہ جملہ یہی ہے کہ دیکھو جو چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں اللہ رب العالمین کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت اور اس کا طریقہ۔ اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو قبول کیا اور اس کو نہیں چھوڑا تو یقیناً تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا تو گمراہی لازمی ہے، لہذا اپنے دلوں میں جگہ دو اللہ رب العالمین کے کتاب کو۔ اللہ رب العالمین کا کتاب مسلمانوں تم کو کیا ہدایتیں دے رہا ہے اس کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طور طریقہ دین کے طور پہ تم کو بتایا گیا ہے، تم کو سکھایا گیا ہے، لہذا اس طور طریقے کو اختیار کرو، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں، ادھر ادھر جانا نہیں۔ اگر ادھر ادھر جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر اس پر قائم رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متبع ہوگے، اس کے فرما بردار ہوگے تب۔ لہذا میری بات کو ذرا سمجھ لو، کہیں میری باتوں میں اپنا دماغ نہ چلانے لگنا، اپنے عقلی گھوڑوں کو نہ دوڑانے لگنا۔ آپ نے لہذا پہلے ہی کہا میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لو، عقل کی بات نہیں لانا اس میں۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت، جو طریقہ ہے، آپ نے اس کو فرمایا ہے کہ لیلھا کنہاریھا، یہ اتنا واضح ہے، یہ اتنا روشن ہے کہ اس میں رات نہیں ہے، اس کا رات اور دن دونوں برابر ہے۔ اب لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دیں مختلف بہانوں سے تو یقیناً یہ بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔
لہذا میری باتوں کو سمجھو اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو دھیان دینا. یہ آخری بات چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دن حج اکبر کا دن ہے، یعنی قربانی کا دن ہے، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے. اب یاد رکھنا کہ آج میں یہ کہتا ہوں اپنی ان باتوں کو ادا کرنے کے بعد، تم لوگوں کو بتانے کے بعد کہ اے اللہ رب العالمین اب تو گواہ رہنا. میں اپنی باتوں کو دھیان دو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس چیز کو تمہارے لیے راہ نجات بنا رہا ہوں. میں اس طرف اللہ رب العالمین کو گواہ بنا رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے تمام لوگوں کو الوداع کہا. تمام لوگوں کو آپ نے یہ کہا کہ چلو اب یہ میری آخری بات ہے اور میں اب تم لوگوں سے شاید ملاقات نہیں کر پاؤں گا اور شاید اب دوسرا حج بھی نہیں کر پاؤں گا. تو آپ لوگوں نے یہ بات کہنے کے بعد تمام صحابہ کرام سے کہا چلیے بھائی اب الوداع، اب چل رہے ہیں. چنانچہ ایسی بنیاد پر اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. تو یہ خطبہ آپ نے رمیے جمار کے موقع پر دیا تھا قربانی کے دن، اور وہاں آپ نے الوداع کی بات کہی تھی. حالانکہ اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کی چند اور باتیں موجود ہیں. انشاءاللہ آئندہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین تیری کتاب اللہ کو اور تیرے نبی کی سنت رسول اللہ کو ہمارے دلوں میں صحیح طریقے سے بیٹھا دے. رب العالمین ہمارے دل کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے کشادہ فرما دے. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے دماغ میں جو طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے راستے میں، اللہ رب العالمین ان وسوسوں سے ہمارے دل و دماغ کو صاف فرما دے. باری الہ ہماری گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے. رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہے عزت احترام کے ساتھ زندہ رہے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.